اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں مسئولوں کو اور منعموں کو اور نعمت یافتگان کو اور خود نعمت عظمیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ ذمہ داروں اور فرض شناسوں اور معاشرے میں اپنی ذمہ داری کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ ویسے جو شخص مسئول نہیں ہوتا یا یوں کہوں کہ اپنے آپ کو مسئول اور ذمہ دار نہیں سمجھتا، اس کے نہ سمجھنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ شاید وہ زیادہ مشکل میں آ جائے گا کہ جو اس دنیا میں لاؤبالی رہا، اس دنیا میں بے توجہی بلکہ اگر لفظ کہوں تو غفلت کا شکار رہا، قیامت میں وہ زیادہ مشکل میں آ جائے گا۔ اور ان مجالس کا ایک مقصد اور فلسفہ، ان مجالس کا ایک ہدف یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان مجالس کا ایک مقصد، ان اجتماعات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بار بار دہرائیں، اور یقیناً اس کے دہرانے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ قیامت میں اللہ سوال کرے گا، اگرچہ اس دنیا میں بھی اللہ کی جانب سے سوال ہو رہے ہیں، اور ہماری صلاحیتوں کے سوال ہو رہے ہیں، ہماری توانائیوں کے سوال ہو رہے ہیں، ہماری جو تاب اور جو ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شاید اس دنیا میں تو ہم اپنی پسند کا جواب دے کر اسے منوا لیں یا اسی پر اکتفا کر کے گزر جائیں، لیکن کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں وہی سوال، وہی جواب، جو جواب ہے وہی جواب چاہیے ہوگا۔ ہم سب مسئول ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ، اور اس کے بعد اس دن یعنی محشر میں، قیامت میں، بالتحقیق، بالضرور، لازم ہے کہ سوال کیا جائے گا۔ اور سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نعمت عظمیٰ جو کل قیامت میں ہم سے پوچھی جائے گی، جس کے لیے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں
سوال ہوگا ان حبنا، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ کبھی معصوم امام مولا علی ارشاد فرماتے ہیں سوال ہوگا ان ولایتنا، ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے علی دیا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں قابل ترین وجود عطا کیا تھا، تم نے اس وجود سے کتنا استفادہ کیا، تم نے اس کے دروازے پر کتنا اپنے آپ کو حاضر رکھا۔ معصوم امام سے سوال ہوا، اور یہ حدیث یوں تو سرکار دو جہاں سے منسوب ہے، اور یہ بھی حسن ہے کہ جو فرمان سرکار کا ہے اس فرمان کو جب ائمہ اہل بیت نقل کرتے ہیں تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ قال رسول اللہ، اور اگر ہم یہ کہہ دیں قال علی بن ابی طالب، اور اگر ہم نبی کے فرمان کو علی کی طرف اور علی کے فرمان کو نبی کی طرف نسبت دے دیں تو صحتاً بھی ٹھیک ہے، روایتاً بھی ٹھیک ہے، درایتاً بھی ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ کہوں عقیدتاً بھی ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بلکہ میں اس سے زیادہ بالا تر بات اور ایک روشن بات کہوں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث نقل کرتے وقت، حدیث بیان کرتے وقت فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک شاگرد نے یہ حضرت کا قول، یہ حضرت کے کلمات بار بار سنے، تو ایک دن اپنے دوسرے صحابی سے، دوسرے شاگرد سے، دوسرے مولا کے شاگرد سے اور اپنے صحابی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے درمیان اور امام جعفر صادق کے درمیان تو کئی اماموں کا فاصلہ ہے، کئی راویوں کا فاصلہ ہے، یہ جب نبی کا قول نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، یہ نہیں کہتے کہ عن ابی، قال عن ابی ہے، عن ابی ہے، عن امیر المومنین، عن رسول اللہ، یعنی میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے علی سے سنا، اور انہوں نے نبی سے سنا۔ یہ جعفر صادق جب بولتے ہیں تو سیدھے اور صاف اور ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو بہت بڑا تاریخ کا نام ہے، انہوں نے بے ساختہ فرمایا انہیں حق ہے کہ یہ کہہ دیں قال اللہ تبارک و تعالی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ وحی الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ خانوادہ سالم ترین خانوادہ ہے، لہذا یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تو انہیں یہ حق ہے کہ کہہ دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو سرکار تو جہاں کا ایک فرمان، حضرت فرماتے ہیں لو کان الحلم شخصا، اگر حلم اور بردباری، تحمل مزاجی اور سنگینی، صبر اور برداشت ایک شخص بن کر آ جائے، توجہ چاہوں گا، لو کان الحلم شخصا، اگر یہ حلم و بردباری شخص بن کر، ایک فرد بن کر آ جائے، لکانا علی ہو، اگر کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے نا حلم و بردباری کی تو وہ علی ابن ابی طالب کا وجود ہے۔ پھر اسی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں لو کان الحسن حیاتن، اگر حسن نے اپنی حیات اپنا لی، لکانت فاطمہ، تو وہ فاطمہ زہرا کا وجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں لو کان الحیاء رجلا، اگر حیا رجل بن کر آ جائے، ایک فرد، ایک مرد بن کر آ جائے، لکان الحسن، تو وہ میرا حسن ہے۔ لو کان الفضل فردن، اگر فضل ایک فرد بن کر آ جائے، لکان الحسین، تو وہ میرا حسین ہے۔ میں ان چاروں اخلاقی پیغامات کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، فضل، حلم، حسن جی اور حیا۔ اگر ہمارے معاشرے میں حیا غالب آ جائے، ہمارے سماج میں اگر فضل حاکم ہو جائے، ہمارے معاشرے میں اگر حلم و بردباری حکومت کرنے لگے، ہمارے معاشرے میں اگر حسن و جمال
اور نظافت و طہارت حاکم ہو جائے تو اور معاشرے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک سالم معاشرہ، ایک مکمل معاشرہ، ایک مضبوط معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو مدینہ فاضلہ کہلائے، ایک ایسا معاشرہ جسے دیکھ کر معاشرے پیروی کریں، ایک ایسا معاشرہ جو معاشروں کے لیے امامت کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ معاشرہ وہی معاشرہ ہے کہ جس میں حسن و جمال، طہارت و نظافت بھی ہو، جس میں فضل و علم بھی ہو، جس میں حلم و بردباری بھی ہو، اور جس میں حیا اور شرم بھی پائی جاتی ہو۔ اگر معاشرے سے ان چار چیزوں کو ہٹا دیں تو معاشرہ ایک جنگل کا معاشرہ کہلائے گا، حیوانوں کی زندگی کہلائے گی۔ انسان کو انسان کہلانے کے لیے انہی خطوط پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، جو نعمت عظمیٰ ہم سے کل قیامت میں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نعمت ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس ذات کے بارے میں میں اور آپ عاجز و ناتوان نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ینابع المودہ میں اہل سنت کے عالم دین نے کیا خوب اس حدیث کو لکھا ہے کہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں لو کان الاشجار قلم، اگر اشجار قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور سمندر سیاہی اور روشنائی بن جائیں اور دوات بن جائیں، والجن حساب، اور جن حساب کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، اور انسان سب مل کر لکھنے والے بن جائیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو یہ سب مل کر بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر پوری دنیا کے درخت شجر بن جائیں، پوری دنیا کا سمندر اور بحر روشنائی بن جائے، اور جن حساب کرنے بیٹھ جائیں اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تو علی بن ابی طالب کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ میں یہیں سے آپ کی دقت چاہوں گا، کیا فرمایا سرکار نے؟ ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، یہ سب توانائیاں جڑ جائیں تو علی کے فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ میں قرآن مجید کا سہارا لیتا ہوں، پروردگار عالم نے قرآن میں ایک آیت میں ہماری رہنمائی فرمائی، ارشاد ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے بھی تو اسے گن نہیں پاؤ گے۔ بھائی اس نعمت کو تلاش کر رہے ہیں نا کہ جس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے، وہ نعمت عظمیٰ جس کے بارے میں قیامت میں کل سوال ہونا ہے۔ تم نے اگر چاہا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم نے اللہ کی نعمت کو چاہا، گننے کی کوشش کرنا چاہی، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں پاؤ گے۔ یا نعمت کا لفظ ہے، انعام کا لفظ نہیں ہے، انعم کا لفظ نہیں ہے، ایک نعمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تم نے اللہ کی ایک نعمت، اچھا ایک نعمت کو گننے کی کیا مشکل ہے؟ ایک نعمت ہے، اس کو گن لیا، ایک ہے، جب کہہ دیا ایک تو ایک۔ یہ جو ایک نظر آتا ہے، سمندر بھی ایک نظر آتا ہے نا، صحرا بھی ایک نظر آتا ہے نا، آسمان بھی ایک نظر آتا ہے نا۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ ایک نعمت کو تم نہیں گن سکتے، نعمت کا لفظ ہے تو ایک ہے تو گن لیا، دقت چاہوں گا۔ جب نعمت ہے، مفرد ہے تو گن لیا۔ اب اس میں یہ کیا آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نعمت کو گننا چاہا کہ تو اس کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، تو نعمت تو ایک ہوئی تو شمار ہو گئی؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ایک نظر آتی ہیں مگر اپنے بطن میں وہ لاکھوں بطن رکھتی ہیں۔ بھائی آپ قرآن مجید کی ایک آیت کو ہی لے لیجئے، قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ایک نظر آتی ہے یا نہیں؟ اہل دل سے کوئی پوچھے، اہل دقت سے کوئی پوچھے، عرفاء سے کوئی پوچھے، اولیاء الہی سے جا کر پوچھیں، ایک آیت ہے؟ ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت کے 70 باطن ہیں، ایک آیت کے 70 تعویلات ہیں، ایک آیت نہیں ہے، سمندر معرفت ہے۔ ایک نگاہ میں دیکھا جی سمندر کتنا، یہ کراچی کا سمندر، جا کے دیکھا جی کراچی کا سمندر ایک سمندر ہے، کراچی میں 10 سمندر ہیں کیا؟ مگر اس ایک میں کیا کچھ پایا جاتا ہے؟ اس ایک میں کتنی لا تعداد اللہ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک،
بس کبھی کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ وہ اپنی ذات میں لشکر ہے، وہ اسی مرحلے کے لیے صلوات پڑھیں گے محمد وآل جی۔ جب کوئی ایک نظر آئے مگر اس کے اندر بطن ہی بطن پائے جاتے ہوں، ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی۔ آیت کا سہارا لوں گا، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور خبردار جھگڑوں میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذہن مبارک میں رہے کہ قیامت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو ہم اللہ کی اس نعمت پر غور کر رہے ہیں کہ وہ نعمت ہے کیا کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے۔ قرآن پھر پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، الجھو نہیں، لڑائیاں نہ کرو۔ میں نے کوئی جلدی میں کہہ دیا، دقت دوبارہ چاہوں گا۔ ترجمہ ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اختلاف رائے نہ کرو، یہ جو اللہ منع کر رہا ہے یہ تو جمود طاری ہو جائے گا معاشرے پر، یہ تو علم کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ تو تحقیق کے رستے مسدود ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اختلاف نہ کرو، میں یہاں ممبر پہ جو چاہوں بیٹھ کر بول دوں اور آپ مجھ سے اختلاف نہ کریں، تو یہ والا مرحلہ اور یہ والی کیفیت تو معصوم کے لیے ہی ممکن ہے کہ ہم ان سے اختلاف نہ کریں۔ یعنی اگر وہ منظر ہمیں نظر آئے کہ امام معصوم ممبر پہ تشریف فرما ہو اور کچھ فرما رہے ہوں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان سے اختلاف کریں۔ اگر سرکار دو جہاں ممبر مبارک پر تشریف فرما ہو اور سرکار کچھ بات کریں چاہے وہ مجھے پسند نہ آئے تو حق ہے اور یہی صحیح ہے کہ میں ان سے اختلاف نہ کروں، لیکن مجھ سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اختلافات میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو؟ نہیں، ترجمہ یہ بہت دقیق نہیں ہے۔ ترجمہ یہ صحیح ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ اللہ کی رسی یا علی ہے یا قرآن ہے، نہ علی لڑنے کا موضوع ہے نہ قرآن جھگڑے کا عنوان ہے۔ صلوات پڑھیں گے؟ نہ یہ عنوانات لڑائی جھگڑوں کے ہیں، نہ یہ عنوانات اختلافات کے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی وہ رسی، دقت چاہوں گا، یہ ہے وہ اللہ کی رسی جسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے پر ہمیں کہا گیا ہے کہ خبردار اس سے اختلاف نہ کرنا۔ اب یہی آیت آگے بڑھی، آپ کی دقت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت، پھر میں دوہرا رہا ہوں، یہاں نعمت کا ذکر ہے، انعم کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حدیث پھر آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، بلکہ ہم سب مل کر حدیث کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے میں انفاق کا ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے، اس مہینے میں فقراء و مساکین کا خیال رکھنے کا ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کوئی صدقے میں دے دے گا تو پہاڑ صدقہ دینے کے مترادف ہے۔ کتنا اچھا موقع ملا ہے، کتنے اچھے لمحات آئے ہیں کہ ہم ان لمحات سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے مولا حسین کا ایک فرمان جس کی خدمت میں ہم سب مل کر چلتے ہیں، آیت اور حدیث پیش نہیں کی جاتی، آیت اور حدیث کی خدمت میں پیش ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ہم ممبریوں کی زبان پہ ایک چڑھ گیا ہے جملہ کہ آیت پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں، نہ آپ تمام تر احترام کے باوجود اس قابل ہیں کہ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی جائے؟ ہم سب ہیں کہ حدیث کی خدمت میں چلیں۔ ہاں جی، الفاظ پہ ہی تو دنیا سجی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی۔ تو میرے مولا حسین کا ایک فرمان حضرت فرماتے ہیں، اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ، مولا حسین کا فرمان تمام حاضرین اور محترم سننے والوں کی خدمت میں میں حاضر ہوں۔ اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ قَدْ مِنْ عَنْعُمِ اللَّهِ، لوگوں کی حاجتیں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔
فلا تمیلوا من انعم اللہ، خبردار نعمتوں کو لینے میں کبھی سست نہ ہو جانا۔ لوگوں کی حاجتیں لو، جا کے ان کے مسائل کو حل کرنے، خود سے بڑھ کر کہو کہ یہ مسئلہ ہم تمہارا حل کریں گے۔ عجیب منظر ہے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب اسے دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طواف مستحبی طواف تھا یا واجب طواف تھا۔ طواف کے درمیان حضرت کے کان میں ایک حاجت مند کی آواز آئی، ایک ضرورت مند پکار رہا تھا کہ میری مدد کی جائے۔ حضرت نے طواف کعبہ چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی، اور دوبارہ سے آ کر حضرت نے اپنے طواف کو مسلسل کیا۔ بعد از طواف چاہنے والے نے پوچھا، مولا آپ نے بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک مومن کا دل بیت اللہ سے زیادہ معظم ہے۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کوئی مجھ سے پہلے اس کی حاجت رفع نہ کر دے، لہٰذا فاستبقوا الخیرات، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ ہمیں اللہ نے بہت سارے کاموں میں مقابلے کی اجازت نہیں دی ہے جس میں شاید ہم وارد ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اس کام میں مشق کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حکم دیا ہے اللہ نے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرو۔ اب وہ نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ، یاد کرو اللہ کی ایک نعمت کو۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ وہ حبل اللہ ہے، کیونکہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اختلافات نہ کرو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ یہ نعمت پروردگار اللہ کی رسی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ، اب دیکھیں آیت کا لہجہ دیکھیں، پھر بات اور روشن ہوتی چلی جائے گی کہ یہ نعمت عظمائے ولایت علی ہے، یہ نعمت عظمائے امامت علی ہے، حب علی ہے، جس سے اگر میں اور آپ جڑ جائیں تو نہ جہنم ہمیں نظر آئے گا اور نہ جنت سے ہمیں دور کیا جائے گا۔ اسی آیت میں آپ لے لیجئے، اسی آیت میں لے لیجئے، فرمایا کہ اس نعمت کو بار بار دہراؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کنتم اعداءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کنتم اعداءً فاصبحتم بنعمتہ، اس ایک نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے اخوانا، بھائی بھائی۔ آپ ڈھونڈیے دنیا میں وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں جوڑ دیتی ہے، وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہمیں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے؟ وہ ہے محبت علی بن ابی طالب۔ میں اپنی اس مجلس سے پہلے ایک رسانے پر تھا، وہاں سنی عالم بھی تھے اور سنیوں میں بریلوی اور دیوبندی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، اور سب ایک ہی بات کر رہے تھے، اور بات تھی علی کی۔ جی علماء دیوبند بھی تو علماء بریلوی حضرات بھی اور اہل سنت بھی اور شیعہ بھی، یہ کون سی ایک نعمت ہے جو ہمیں جوڑ رہی ہے؟ پھر ممکن ہے اہل سنت میں چار طرح کے قبیلے ہوں اور شیعوں میں 4 طرح کے طریقے ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو سارے طریقوں کو پس پش ڈال کر ہمیں ایک جگہ پر لا کے بٹھا دیتی ہے؟ وہ نعمت عظمائے ولایت علی ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس ایک نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ کنتم شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی تہ میں پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اس نعمت کی وجہ سے ہم نے نکالا ہے۔ یہ وہ نعمت جس کی وجہ سے اللہ دوزخ سے نکالے گا، وہ نعمت عظمائے الہیہ ولایت مولا امیر المومنین، صلوات ہدیہ کریں۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں ایک بات بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم بار بار تکرار کریں مولا علی کے ذکر، مولا علی کے فضائل کو، مولا علی کی یاد اور مولا علی کی بات بار بار کیوں ہو؟ ایک سبب تو یہ کہ جتنا علی کے باب میں علم بڑھے گا اتنا علی کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی علی سے معرفت بڑھے گی اتنا علی سے محبت بڑھے گی،
اور جب محبت شدید ہو جائے تو پھر اسی کو عشق کہا جاتا ہے. شدت حب عشق کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے علی سے عشق ہو, لوگ علی سے عشق کریں. عشق کا ایک روشن پیغام آنکھوں کا بند ہونا ہے اور کانوں کا بند ہو جانا ہے. میں معشوق کی کوئی برائی نہ سننے پاؤں اور معشوق کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں جو مجھے نظر آئے. جس سے مجھے عشق ہو جائے اس کے اندر مجھے کوئی عیب نظر نہ آئے اور اس کی برائی میں کوئی نہ سننے پاؤں. یہ جو برائی نہ سننے والی بات ہے نا, دقت چاہوں گا, یہ جو برائی نہ سننے والی بات ہے کہ میں اپنے معشوق کی کوئی برائی نہ سنوں. ایک مرتبہ برائی ہوتی ہے اور میں نہیں سن رہا ہوتا, ایک مرتبہ برائی ہی نہیں ہوتی پھر بھی برائی کی جا رہی ہوتی ہے. کچھ محاورے ہمارے معاشرے میں کثرت سے بولے جاتے ہیں, استعمال کیے جاتے ہیں, مگر ان محاوروں کی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. ایک آدمی کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں باتوں پر باتیں, الزامات پر الزامات, تہمتوں پہ تہمتیں, تو پھر کہا جاتا ہے بھئی کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. جی زبان خلق نقارہ خدا, بھئی لوگ بول رہے ہیں تو گویا کچھ تو ہوگا. نہیں عزیزان گرامی, کم سے کم علی کے چاہنے والے اس محاورے پر ٹھہرتے نہیں ہیں, اس لیے کہ کچھ بھی نہیں تھا اور شام والے بہت کچھ کہتے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کہ کیا علی مسجد میں ضربت کا شکار ہوئے, علی کو ضربت مسجد میں, کیا علی مسجد بھی جاتے تھے, علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کسی میں دم ہے تو کہہ دے کہ کچھ تو ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا کچھ کہا گیا. اب وہ جو عاشق ہوتا ہے نا, وہ اپنے معشوق کی نہ برائی, ایک مرتبہ برائی ہوتی ہے سنتا نہیں ہے, ایک مرتبہ برائی ہی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں اور آپ کیا عاشق علی ہوں گے, ہم اور آپ کیا عشق علی کا دعویٰ اور اس وادی کے راہی شمار کیے جائیں گے جس علی سے عشق مصطفیٰ کرتے ہوں. بھائی پہلے میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ قاعدہ قانون آ جائے کہ عاشق معشوق کی نہ کوئی برائی سنتا ہے نہ کوئی برائی دیکھتا ہے, اسے نظر ہی نہیں آتی برائی. بہت سارے مجازی عاشقوں کے قصے مشہور ہیں کہ جب کہا گیا کہ دیکھو تم تو اس سے محبت کرتے ہو, عشق کرتے ہو, یہ تمہارے لیے ایسا کہہ رہا ہے, ایسا کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا پہلو بدل کے وہ بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں دیکھا اسے, آپ اگر اس کو ایسے کر کے دیکھیں تو اس نے میری برائی نہیں کی ہے. جی تو وہ جو عاشق ہوتا ہے نا, اس کا مثبت پہلو نکالتا ہے اور پھر اس کو برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میں اور آپ تو کیا دعویٰ عشق کریں گے جب یمن سے لوٹتے ہوئے مولا کائنات یمن کو فتح کر کے جب لوٹے تو بعض صحابہ کرام نے آ کر مولا نبی سے مولا علی کے مال غنیمت میں تقسیم کے حوالے سے کچھ شکایتیں کی. ابھی ایک نے بات کی تھی کہ دوسرا بولا اور دوسرے پر تیسرا بولنے والا تھا کہ نبی نے بے ساختہ ایک جملہ کہا. اب ذہن میں رہے کہ عاشق معشوق کی برائی سن نہیں سکتا, کہ ایک مرتبہ مولا نے بے ساختہ فرمایا ما تریدون من علی انہ ولی کل مومن من بعدی. تم کیا چاہتے ہو علی سے, میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرے بعد تمہارا مولا وہی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہیں چاہتا عاشق. اب یہ ایک سبب مولا علی سے بار بار جڑنے کا, ان کے ذکر کو بار بار تکرار کرنے کا. اچھا ایک واضح مطلب یہ بھی رہے کہ ذہن عالی میں کہ جس کا ذکر بار بار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا ذکر اتنا تو ہوگا نا کہ ہر بار نیا ہو. اگر سرکار نے فرمایا تھا یہ مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو, تو ذکر اتنا ہوگا نا کہ ہر بار نیا ہوگا. اب یہ تو مجھ ممبر پہ بیٹھنے والے کا فریضہ ہے کہ میں وہ چیز لے کر آؤں کہ جو پہلے میں نے بیان نہ کی ہو, یا ہم اہل مطالعہ کا کام ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ اب تک ہم نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی تھی. محبت, سرکار کو مولا کائنات سے کتنی محبت ہے,
اس کا بیان پھر کبھی مفصل اسی عنوان سے گفتگو ہو تو بیان کیا جائے، مگر اسی سے گریز لیتا ہوا میں اتنا کہہ دوں کہ محبوب کبریا مصطفیٰ سرکار نہیں ہے۔ ہاں مشہور لقب سرکار کا بیان کیا جاتا ہے محبوب الہی، سرکار دو جہاں کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی سرکار نہیں ہے، محبوب الہی تو ہر وہ فرد ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہو۔ بھائی آیت پڑھوں گا تو اور روشن ہو جائے گی بات، ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کے ذات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے میرے حبیب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ بھائی دقت چاہوں گا اس آیت کریمہ سے مجھے ایک استفادہ کرنا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جو متبع مصطفیٰ ہے، جو مطیع مصطفیٰ ہے، جو متبع مصطفیٰ ہے، وہ محبوب کبریا ہے۔ یعنی محبوب کبریا بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ کی اتباع کی جائے۔ تو جو نبی کا اتباع گزار ہو، جو نبی کی اطاعت اور اتباع میں ہو، وہ ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عشق الہی ہے، وہ جو عشق مصطفائی ہے، وہ اس وادی کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنت میں علی مجھ سے پہلے داخل ہوں گے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا جنت میں علی مجھ سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کوئی نبی مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا، اور آج ابھی آپ سے ہم نے سنا کہ آپ نے فرمایا علی آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے مولا نبی نے فرمایا علی صاحب لواء الحمد، علی محشر میں میرا علم اٹھا کے چلے گا۔ وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِ قَدَمَيْهِ، اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں۔ ہمیشہ علمدار آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد، مل کر صلوات ہدیہ کریں گے نبی اللہ۔ ہمیشہ صاحب لواء۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں چند الفاظ ہیں جن پر پھر دقت کی ضرورت ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، میں کل علم دوں گا رجلاً، رجل کو۔ یہ جو کل ہے نا، کل علم دوں گا، یہ ایک حسین اور لطیف سرکار دو جہاں کی رہنمائی ہے۔ کل علی کا ہے۔ آج خوب علی کو دکھ پہنچا لو، آج خوب علی کو تکلیفیں پہنچا دو، کل علی کا ہے، مستقبل علی کا ہے۔ کیا ہوا اس گھرانے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ غدن، میں کل علم دوں گا، یہ کیونکہ کل ہے ہی علی کا۔ بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنی کل کی تلاش میں ہے۔ نماز پڑھ لو بیٹا تاکہ کل اچھا ہو جائے،
بیٹا اسکول چلے جاؤ، کالج چلے جاؤ، خوب اچھی طرح پڑھ لو، تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہے نا۔ مجھے کہنے دیجئے، آج اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہم کل کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں کہ ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہمارا محشر اچھا ہو جائے، ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہے۔ آج تو بہت سو کا اچھا گزر جاتا ہے، ویسے بھی زیادہ تر ظالموں کا آج اچھا گزرتا ہے، مظلوم کا تو کل ہوتا ہے۔ جی آج تو بہت سو کا اچھا گزر جاتا ہے، اصل تو کل کی تلاش ہے، مستقبل کی تلاش ہے۔ بہت بعض مراحل میں ہمارا عقیدہ ذرا ہچکولے لے رہا ہوتا ہے، ذرا تذبذب کا شکار ہو رہا ہوتا ہے جب مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری بڑھ رہی ہوتی ہیں، مگر پھر ایک ہی آواز دوبارہ تکرار ہو کر اندر سے آتی ہے کہ گزار دو اس وقت کو، کل اچھا ہو جائے گا، آج پریشانی کا وقت ہے، گزار دو۔ بہت بڑا نام ہے محمود و ایاز کا، محمود غزنوی کا نوکر غلام ایاز، بڑی اہمیت دیتے تھے محمود غزنوی اسے، وزیروں کے ساتھ کرسی پر بٹھاتے تھے، اور وزیروں کا اعتراض ہوتا تھا کہ صاحب ایک غلام ہو کر ہمارے ساتھ کرسی پہ بیٹھتا ہے، دربار میں خاص نشست اس کی قرار دی جاتی ہے، تو اعتراض ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ذہین ہے، سمجھدار ہے، اچھے مشورے دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا جی آج ذرا آزمائش کر لی جائے کہ یہ کتنے ذہین ہے، تو محمود غزنوی نے کہا جی ایک جملہ مجھے بتایا جائے جو مجھے غم میں بھی کام آئے اور خوشی میں بھی کام آئے۔ ایک ہی جملہ بتاؤ، ایک ہی فارمولہ بتاؤ، ایک ہی جملہ کہو جو میں غم میں مبتلا ہوں تب بھی میرے لیے وہ اچھا رہے، اور بہت خوشیاں مل رہی ہوں تب بھی میرے کام آ جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تسلی نہیں ہوئی محمود غزنوی کو۔ جب ایاز سے پوچھا ایاز تم بتاؤ، کہنے لگے حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ سوچ لیجئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ پریشانی میں بھی کام آئے گا اور یہ خوشی میں بھی کام آئے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو وقت جو موجود وقت ہوتا ہے، حاضر وقت ہوتا ہے، وہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کا ہوتا ہے، نتیجہ تو ویسے ہی کل نکلتا ہے۔ کبھی بھی انسان نتیجہ آج نہیں لیتا، نتیجہ ہمیشہ کل نکلتا ہے۔ جب نتیجہ کل نکلنا ہے تو پھر کل ہی تو ہے کہ جو انسان کی قیمت ہے۔ آج تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، کل تمہاری ذمہ داریوں کے مطابق حسین بن سکتا ہے۔ البتہ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے تو پابند ہیں، مگر نتیجہ کیا نکلے گا ہم اس کے ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ تو جو کل ہے نا، کیا کچھ نہیں ہوا مولا علی کے ساتھ، کیا کچھ نہیں کیا گیا اس گھرانے کے ساتھ، مگر کل علی کا ہے۔ کیسے کل علی کا ہے؟ محشر میں جب مولا علی کی آمد ہوگی، محشر میں جب مولا علی کائنات کا ورود ہوگا، تو صاحب و لواء الحمد، جس کا ایک پرچم مشرق کی طرف جا رہا ہوگا، جس کا ایک پرچم مغرب کی طرف جا رہا ہوگا، اس کے سائے میں وہی آئے گا جو محب علی ہوگا، جو محب مصطفیٰ ہوگا، جو محب اہل بیت ہوگا۔ لہذا مستقبل غد کل اہل بیت کا ہے۔ جی فرمایا کہ میں رجلن، ایک مرد کو علم دوں گا۔ دیکھیے رجل کا لفظ اگر نساء کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ اور ہے، رجل کا لفظ اگر ابن کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ اور ہے، رجل کا لفظ اگر بنت کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ اور ہے۔ رجل کا لفظ ہمیشہ ایک ترجمے کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ سیاق و سباق کو دیکھ کر اہل دقت اہل علم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، میں ایک رجل کو علم دوں گا۔ رجل، اچھا ایک اور آیت سے سہارا لے لیتا ہوں تاکہ اس لفظ رجل کو میں سمجھنے میں مجھے آسانی ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ارشاد ہوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، جی مومن عورت بھی ہے مرد بھی ہے، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں۔ اب ترجمہ
خلاف ادب نہ ہو جائے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یہ ترجمہ شاید خلاف ادب رہے، لہٰذا میں پھر پلٹ رہا ہوں اپنے اسی ترجمے کی طرف۔ مومنین میں سے کچھ ایمان پر قائم رہنے والے ہیں۔ اب ایمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ رجل کا لفظ آیا ہے، تو جو ایمان میں رجل ہو، جو اپنے مومن ہونے میں رجل ہو، جو اپنے ایمان سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ اب یہاں بحث یہ ہے کہ میدان میں ڈٹنا ہے، میدان سے فرار نہیں کرنا، تو ترجمہ ہوگا جو میدان میں ڈٹنے والا ہو اسے رجل کہا جاتا ہے، جو میدان چھوڑ کر نہ آتا ہو اسے رجل کہا جاتا ہے۔ اب یہ رجل کہاں کہاں رجل رہا کہ جنگ احد میں جب سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ سب چلے گئے اور ایک علی نظر آیا، اور جبریل امین نے برابر میں بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں، تو بے ساختہ سرکار نے فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اب یہ اس سے ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کیا مطلب تھا یہ جبریل جانتے تھے۔ بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، محبت علی بن ابی طالب اور جس شان سے سرکار دو جہاں علی کے بغیر فرماتے ہیں مجھے ایک لمحہ بھی علی کے بغیر گوارا نہیں ہے جو جس میں علی میرے ساتھ نہ ہو، اور جو عظمت مصطفیٰ سے اتباع مطلق اگر عنوان کہیں ہوگا تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ مطلقاً متبع رسول، اطاعت گزار اور اتباع گزار رسالت مآب مولا کائنات کی ذات ہے۔ کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبی سے انہیں علیحدہ اور انہیں نبی سے علیحدہ کر دیا جائے، نبی کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور یہ جز کا محتاج ہوتا ہے۔ البتہ اسی جنگ میں جب مولا واپس لوٹے نا، اسی جنگ میں جب واپس لوٹے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر نبی نے استقبال کیا، اور ایک جملہ، تاریخی جملہ ہے جنگ خیبر کا، میرے مولا نبی نے مولا علی کی پیشانی کا بوسہ لیتے فرمایا یا علی انا رادن عنکا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ مولا بے ساختہ اس جملے کو سن کے بے ساختہ رونے لگے، زار و قطار آنکھوں سے علی کے آنسو جاری ہونے لگے۔ فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مصطفیٰ کہیں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ سرکار جس سے راضی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے میں اعزاز مند ہوں کہ سرکار نے، نبی نے مجھے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی راضی ہو جائیں، نبی کا علی راضی ہو جائے، نبی کی بطول راضی ہو جائیں، نبی کے بچے راضی ہو جائیں، یہی میرا اور آپ کا مقصد حیات ہے، اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ کسی طرح یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس گھر میں عزیزو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رفعتیں اور عظمتیں انہیں عطا کرتا ہے جن کے ہاں مصیبتوں کا گزر زیادہ ہوتا ہو۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ، جو صاحبان فضیلت ہوتے ہیں وہ صاحبان مصیبت بھی ہوتے ہیں۔ اس گھر میں یوں تو حسن بھی مقرر آئے، محمد بھی مقرر آئے، اور علی بھی اس گھر میں 4 آئے۔ یہ اور بات ہے کہ حسین حسین ہے۔ وہ جو علی اس گھر میں آئے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہوں، یا علی ابن الحسین ہوں، یا علی رضا ہوں، یا علی نقی ہوں۔ چاروں علی کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو مصائب پر مشتمل زندگیاں ہیں۔ علی ابن ابی طالب کتنی مصیبتوں کا سامنا ہے، جہاں بدنی مصیبتوں کا بیان ہے وہاں روحی مصیبتوں کا بیان بھی ہے۔ علی ابن الحسین جو 36 سال تک روتا رہا ہو، جب کبھی پانی سامنے آیا تو گریہ کیا، جب کبھی کھانا سامنے آیا تو گریہ کیا،
جب قصاب کو جانور ذبح کرتے دیکھا تو گریہ کیا، جب جناب زینب کی خدمت میں گئے تو روتے ہوئے گئے۔ وہ کون سا دن تھا جو امام زین العابدین کی زندگی میں گریے کے بغیر گزرا ہو، جس نے گریہ اوزاری میں اپنی زندگی مکمل کر دی ہو؟ علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ الرضا کیسے خراسان لے جایا گیا، کیسے غربت میں مارا گیا، غریب الغربا۔ جب رخصت ہو رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، اپنے نانا کے مزار پر آ کر فرمایا مجھ پر گریہ کرو، میرا نوحہ پڑھو، اس لیے کہ میرے جنازے پر آنے پر، میرے جنازے پر میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے پر میرے بھائی نہیں ہوں گے، میرا جنازہ غربت میں دفنایا جائے گا۔ جب 2 محرم کو دیبل خزائی نے مرثیہ سنایا نا، جب مرثیہ مکمل ہو گیا تو امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور وہ مصرے یہ بڑھاؤ، اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جانا۔ تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، تو میری دادی زہرا سے کہو کہ کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پہ آ جانا۔ عزادارو سنیں گے، جب دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھائے نا، یہ مفہوم نظم کیا، تو کنیز پردہ ہٹا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ حضرت معصومہ قم سے برداشت نہیں ہو پایا کہ ان کے بھائی کی غربت میں شہادت کو بیان کیا جائے۔ میں بی بی معصومہ کو سلام کر کے کہوں گا بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر، جو 70 قدم کے فاصلے سے، چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اس بی بی کی زبان مبارک پر آپ کی طرح شکر کا کلمہ ہی جاری ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام علی نقی جن کا بستر مبارک ان کا کھینچا گیا، جن کے گھر کو آگ لگائی گئی، روایت کہتی ہے جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو امام کبھی مشرق کی طرف دوڑتے تھے، جاتے تھے، کبھی مغرب کی طرف جاتے تھے، اور بس ایک ہی آواز لگا رہے تھے میری بچیوں کو جلنے سے بچاؤ، میری بیٹیوں کو جلنے سے بچاؤ۔ اور پھر جب آگ بجھا دی گئی تو امام بہت دیر روتے رہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا سے تو حضرت نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے جد علی ابن الحسین کبھی خیمے میں جلتے ہوئے خیموں میں بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آج ایام شہادت امیر المومنین کی دوسری مجلس ہے، اور امیر المومنین جو ولی خاص خدا، جو حجت الہیہ ہے، وہ مسجد کوفہ میں زخمی کر دیا گیا۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں جب محراب سجدے کی حالت میں زخم کھایا، ابھی تلوار کا سر اقدس پہ لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ علی بن ابی طالب جس شہادت کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے وہ شہادت علی کو مل گئی، وہ آرزو علی کی پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مولا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت مکمل کرو۔ مولا امام حسن نے نماز جماعت مکمل کی۔ میں مقتل پڑھ رہا تھا، میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے گئے تھے۔ جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے نا تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے۔ اسی حالت میں علی بن ابی طالب اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اسی کیفیت میں یہاں نماز مکمل ہوئی، یہاں جماعت مکمل ہوئی۔ آگے بڑھ کر مولا حسن نے سہارا دیا۔ کیا دیکھا کہ امام حسن بابا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ فرمایا بیٹا حسن میں ان پیروں سے چل کے گھر کی طرف نہیں جاؤں گا، تم میرے لیے کوئی اور انتظام کرو۔ تو ایک گلم پھیلایا گیا، ایک چادر پھیلائی گئی، ایک قالین پھیلایا گیا، اس پہ مولا کو لٹایا گیا۔ میرے مولا نے رستے بھر اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن اب یہ امت تمہارے حوالے ہے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا خبردار رونا نہیں، تم اس امت کے سربراہ ہو، حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ امام حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔
حسین کا رونا تو ویسے ہی گوارا نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسین خبردار گریہ نہ کرو. بیٹا حسین جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. پھر اچانک مولا عباس کی آنکھوں کی طرف نگاہ گئی, چہرے کی طرف نگاہ گئی تو حضرت عباس کو روتا ہوا دیکھا. پھر حوصلہ دیا بیٹا عباس گریہ نہ کرو. محمد حنفیہ خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. سنیں گے عزادارو, جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو, بیٹا حسین گریہ نہ کرو, جو علی رستے میں بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا, جب گھر میں لے جایا گیا اور اس جگہ لٹا دیا جہاں مولا کا مصلی بچھا ہوا تھا, جب مولا علی نماز پڑھتے تھے نا, اس جگہ مولا کو لٹا دیا گیا. جیسے ہی مولا کو لٹایا گیا فوراً زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی آئیں, بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں. سنیں گے آپ, وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہتا رہا اے بیٹا گریہ نہ کرو, زینب کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو گئے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے, آنسو جاری ہونے لگے. زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ لیا. بہت دیر تک علی گریہ کرتے رہے, اے میری زینب خوب پہچانو, یہ کوفہ ہے, یہاں پھر تمہیں آنا ہے, یہی بازار ہوں گے, تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.